ریسنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے ٹرمپ کی جانب سے وہ یہ ہے کہ بیبی از اے گڈ گائے, ہی ول ڈو واٹ آئی ٹیل ہیم. مین ویکل اس جنگ کے پیچھے زائنسٹ لابی ہے. حزب اللہ کو تو ایران سمجھائے گا, لیکن اسرائیل کو کون سمجھائے گا؟ وار تو ریزیوم ہوگی. یہ کوئی بہت بڑا ایکسٹینڈڈ وار نہیں ہوگا, یہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہوگا. اسٹریٹ آف ہرمز ہے, میرا خیال ہے یہ کسی بھی نیوکلیئر بم سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو سنو ڈیجیٹل. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین باقری, اور ان سے ہم بات کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے اس ڈیسیجن کی جو کہ انہوں نے فیبرری 28 کو لیا تھا. اس وقت ان کو بڑا ایک ہسٹورک ڈیسیجن لگ رہا تھا, اور چلے تھے جی ایران کی رجیم چینج کرنے, لیکن جو اس وقت حالات ہیں اور جو انٹرنل سرویز ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے, اس سے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی اپنی ہی رجیم چینج ہو جائے گی. اس بارے میں بات کرنے کے لیے, اس وار کے اکنامک امپیکٹس کو جاننے کے لیے اور چیزیں کس نہج پہ چل رہی ہیں, اس بارے میں بہت ڈیٹیل سے گفتگو کرنے کے لیے ہم بات کریں گے ڈاکٹر محمد حسین باقری سے. سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو آسک کہ شروع میں کہا جاتا تھا جی کہ بی بی نیتن یاہو از ویگنگ ہز ڈاگ, یعنی کہ وہ ٹرمپ کو چلا رہے ہیں, لیکن ریسنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے ٹرمپ کی جانب سے وہ یہ ہے کہ بی بی از اے گڈ گائے, ہی ول ڈو واٹ آئی ٹیل ہیم. Who actually controls the power in the current dynamic? بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو, آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم. میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے ایران اور امریکہ کے بیچ, یہ جنگ صرف اور صرف اسرائیل کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹارٹ ہوئی ہے, اور اس جنگ کو صرف نیتن یاہو کنٹرول نہیں کر رہا ہے, بلکہ زائنسٹ رجیم اور زائنسٹ لابی اس جنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ صرف شاید بی بی نیتن یاہو ان کا ایک ریپرزنٹیٹیو سمجھا جائیں, لیکن مین ویکل اس جنگ کے پیچھے زائنسٹ لابی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ٹرمپ کے بس کی بات نہیں ہے. وہ نہ اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں, نہ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, اور یہ زائنسٹ رجیم اور زائنسٹ لابیز کے ہاتھوں میں مجبور پھنسے ہوئے ہیں. مسٹر نیتن یاہو کی ساری جو آئیڈینٹی تھی, اٹ واز سینٹرڈ اراؤنڈ بینگ مسٹر ایران, کہ یو نو ہی ول برنگ دا اینڈ آف ایران. لیکن یہ کہ اس ٹائم جس طرح مذاکرات جاتے نظر آ رہے ہیں, اٹ از ناٹ اے ویری فیوریبل سچویشن فار اسرائیل ایٹ دا مومنٹ. سو ڈو یو تھنک اٹ ول افیکٹ ہز اسٹینڈنگ ایٹ ہوم ڈومیسٹکلی؟ دیکھیں, میں اس جنگ کے حوالے سے آپ کو اور آپ کے سامعین کو دونوں کا عرض کروں. ایک, میرے نظر میں یہ جنگ وجودی جنگ ہے. دس از این ایگزسٹینشل وار. وجودی جنگ میں کیونکہ مقصد بقا وجود فریقین کی زندگی کی بات ہے, تو تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کسی بھی وجودی جنگ میں کسی بھی طرح مذاکرات کی میز پر اس کے نتائج طے نہیں ہوتے. اور وجودی جنگیں عموماً اس وقت ختم ہوتی ہے جب ایک فریق مکمل طور پر شکست کھا جائے, مٹ جائے, یا غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے. لہٰذا ہمیں ابھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس جنگ میں, جو کہ امریکہ فور دا سیک آف اسرائیل اس جنگ میں کود پڑا ہے, محض مذاکرات کے ذریعے ختم ہو جائیں گے. اس لیے شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس مذاکرات سے یہ جنگ ختم ہو جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہ وجودی جنگ کی وجہ سے مذاکرات صرف اور صرف ایک شاید بریدنگ اسپیس دے رہی ہے دونوں سائڈوں کو, ایران کو بھی اسرائیل کو بھی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں دوبارہ اس جنگ میں کود پڑنا ہی پڑے گا, تاکہ میں سے ایک کو شکست کی تسلیم کرنا ضروری ہو جائے, یا اتنا اس کے اوپر بھاری نقصانات ہو کہ وہ جنگ کو آگے لے کے نہ جا سکے. تو یہ جو بنجامن نیتن یاہو کی سچویشن ہے, اسپیشلی ان کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں 5 مہینے کے بعد, میرا خیال ہے خاصی دباؤ ہے ان کے اوپر. اس لیے وہ لبنان میں بار بار جارحیت بھی کر رہے ہیں, غزہ کے اوپر بھی کر رہے ہیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ دوبارہ اس جنگ میں کود پڑے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ فی الحال یہ جو سچویشن ہے یہ بنجامن نیتن یاہو کے فیور میں جا رہی ہے, اور جب تک یہ اس جنگ کو ایک مکمل نتیجے تک نہیں لے کے آتے ہیں, اس وقت تک میرا خیال ہے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی, لیکن امریکہ کا تو لگتا ہے کہ ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں اس نے. تو ڈو یو تھنک اسرائیل ول کنٹینیو آن اٹس اون؟ اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر
ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، یہ پورے دنیا کو اب واضح ہو چکی ہے. اوکے. ایون کہ ابھی امریکہ بھی اپنے بھاری ساز و سامان کے ساتھ اسٹیٹ آف دا آرٹ وار مشنری کے ساتھ بھی ایران کو پیچھے نہیں ہٹا سکا اور اپنے مقاصد تک کامیاب نہیں ہوا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل جب تک جمہوریہ اسلامی ایران باقی ہے اس وقت تک ایران کو اور جمہوریہ اسلامی ایران کو اپنے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ سمجھتا ہے، اور وہ ہر وہ ممکن کوشش کرے گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ کامیاب ہو سکے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل اسیسینیشن بھی کر سکتا ہے گاہ بے گاہ ٹرمپ کو مجبور کر کے، چاہے وہ ایپسٹین فائلز ہو چاہے کچھ اور مجبوریاں ہوں، ان کو اس جنگ میں دوبارہ لے کے آنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس جنگ کے بالکل دھیانے پہ ہی کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ڈو یو تھنک دس کین سنو بال ان ٹو اے ورلڈ وار؟ کیونکہ آئی بن ریڈنگ سم اوپینینز اور کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی دوبارہ سیز فائر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا اور یہ بات جو ہے ایک اٹس گوئنگ ٹو بی این انفیوریبل ڈیل، مور انفیوریبل کمپیئر ٹو دا ڈیل آف 2015. لیکن جو ہے یو ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. وٹ ڈو یو تھنک، از دس ورلڈ وار 3؟ I don't think it's a World War 3 کیونکہ World War 3 کے لیے آپ کو بہت سارے اور بھی ایلیمنٹس درکار ہیں جو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اوکے. مینلی جو چیز مجھے ابھی نظر آ رہا ہے وہ ہے اے نیو مڈل ایسٹ، جو کہ شاید 20 سال سے اسرائیل اور امریکہ اس کے پیچھے ہی ہے، اور تقریباً ان کا ہر نقشہ مکمل ہو چکا تھا. صرف جمہوریہ اسلامی ایران اس نیو مڈل ایسٹ کے بیچ میں کھڑا تھا، اور اس وار کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہاں ایران کے اندر رجیم کو چینج کر کے، گورنمنٹ کو چینج کر کے اپنے جو فیوریبل گورنمنٹ ہے وہ لے آئیں اور اپنے مقاصد پورا کریں. میرا نہیں خیال کہ رشیا اور چائنا اس جنگ میں کود پڑیں گے. اوکے. اگر ورلڈ وار 3 ہونا ہی ہے تو پھر ہمیں ایک سائڈ پر رشیا اور چائنا کو بھی انوالو دیکھنا پڑے گا، اور دوسرے سائڈ پہ ویسٹرن کنٹریز اینڈ پاورز کو دیکھنے پڑیں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے دس از بیسکلی این وار آف آئیڈیالوجی بٹوین اسلامک ریپبلک آف ایران اینڈ زائنسٹ رجیم آف اسرائیل. اس لیے مجھے ورلڈ وار 3 نظر نہیں آ رہا. اوکے. اچھا، لبنان میں جو اسرائیلی فوج کی جو پیش قدمی ہے اس پہ فرانس نے کافی تشویش کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں ہنگامی اجلاس بھی بلانے کی درخواست کی ہے. سو ہاؤ ڈو یو ویو دس ایکشن بائی فرانس؟ کوئی خاص ایکشن نہیں ہے ابھی تک. فرانس کا آپ رویہ اگر چیک کریں، باتوں کے علاوہ انہوں نے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ آج تک نہیں اٹھائی. اور اگر یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں لے کے بھی جاتے ہیں تو پھر تو یونائٹڈ اسٹیٹ فلی سپورٹنگ اسرائیل کھڑا ہے وہاں پہ. کوئی وہاں پہ ریزولوشن پاس نہیں ہونے دے گا اسرائیل کے خلاف. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرانس رائٹ ناؤ از جسٹ لائک اے پپٹ ان دی ہینڈز آف یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ کچھ کر نہیں سکتا امریکہ کے سپورٹ کے بغیر. لیکن جو اسرائیل لبنان کے اندر کر رہا ہے وہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسرائیل چاہتا یہ کہ جنوبی لبنان کو، جہاں شیعہ اکثریتی عوام رہتے ہیں، اس کو ایک بینڈ لینڈ میں تبدیل کریں، ایک ایسے جگہ میں تبدیل کریں جس میں رہائش اس کے بعد ممکن ہی نہ ہو. آپ کو پتا ہے جنوبی لبنان اور مشرقی لبنان کے بعض علاقے حزب اللہ کے اہم سماجی اور عوامی حمایت کے مراکز سمجھے جاتے ہیں. اوکے. اسرائیل چاہتا ہے یہ کہ وہاں سے جتنے بھی رہائشی ہے وہاں سے خالی کرے اس جگہ کو، اور خالی کرنے کے بعد وسیع فوجی کارروائی اسٹارٹ کرے. اسی لیے حزب اللہ کو یہ پلان سمجھ آتے ہوئے جس طرح بھاری حملات کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، ناکنگ دیم ڈاؤن، یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن رہا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ ہم وار ان لبنان اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے، ایگریشن ہے لبنان کے اندر، اس کو ہم بیروت تک بھی دیکھیں گے اور مزید اس کو پھیلاتے ہوئے ہم دیکھیں گے. لیکن دیز آر دی لاسٹ چانسز آف بنیامین نتنیاہو کہ حزب اللہ کو ختم کریں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر مزاحمتی گروپس ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے حملے کریں گے، جیسے یمن ہے، جیسے عراق ہے، ایران خود ہے، اور فلسطین اور لبنان ساتھ میں حملے کریں گے، تو then it would be a very severe threat for Israel to survive in these circumstances. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فرانس کا پروپوزل ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اچھا، اسی طرح سے امریکہ نے ایک اور پروپوزل بھی دیا ہے کہ جی لبنان میں جو ہے وہ جنگ بندی اس طرح سے ہو کہ پہلے جو ہے حزب اللہ اسرائیل پر حملے روکے اور جواب میں جو ہے اسرائیل جو ہے
وہ لبنان میں جو ہے وہ فوجی کارروائیاں بند کرے گا. آپ کے خیال میں ڈو یو تھنک دس کین لیڈ ٹو فروشن ٹورڈ سم تھنگ؟ یہ صرف ریٹرکس ہے اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. آپ کو اگر یاد ہو جب امریکہ اور پاکستان کے میڈیشن کے تھرو امریکہ اور ایران ایک دوسرے سے اسلام آباد میں بات کر رہے تھے، 2 دن کے بعد حزب اللہ نے کہا کہ ہم اپنے فائر روک رہے ہیں اور ہم اس جنگ بندی کا احترام کرنا چاہ رہے ہیں. اوکے. اسرائیل کا ہسٹری آپ چیک کریں، اسرائیل نے آج تک مور دین اے ملین ٹائمز has broke the ceasefire agreements اور بالکل 10 گھنٹے کے بعد جب حزب اللہ نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنا فائر روک رہے ہیں تو اسرائیل نے دوبارہ جارحیت اسٹارٹ کی. تو یہ آپ یاد رکھیں، حزب اللہ ابھی یا کل کسی بھی ٹائم جب بھی اپنا فائر روک لے گا، حزب اللہ کو تو ایران سمجھائے گا لیکن اسرائیل کو کون سمجھائے گا؟ مسئلہ ابھی یہ ہے دنیا کے اندر کہ حزب اللہ کو فائر روکنے سے صرف اور صرف حزب اللہ کے لوگ اور لبنان کے لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ اسرائیل تو کسی بھی سیز فائر کے ایگریمنٹ کے اوپر پابند نہیں رہیں گے. اس لیے اگر حزب اللہ روکتا بھی اپنا فائر پاور تو اس کے بعد اسرائیل نہیں روکے. اوکے. آپ نے پہلے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہیں دس از جسٹ بریدنگ اسپیس. تو اسی طرح سے مطلب ایران نے یہ کہا ہے کہ فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس میں نیوکلیئر پروگرام پہ تو وہ بات ہی نہیں کریں گے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی طرف جائیں گے اگر یہ بات ہی نہیں کر رہے جوہری ایشو کے اوپر؟ دیکھیں، ایران کی تو جو 14 پوائنٹس ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ فار دا فرسٹ فیز آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنا بلاکیڈ ختم کر دیں. اوکے. اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی ہم فیز بائی فیز کھولتے ہیں، لیکن یہ کرنے سے پہلے ہمارے جو 100 سے 120 بلین ڈالر کے منجمد اثاثے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر، وہ ایٹ دا فرسٹ فیز آپ اس میں سے کچھ ریلیز کر لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ صرف باتیں نہیں کرتے، کیونکہ اب ایران کو آپ کی باتوں کے اوپر کوئی بھی کسی طرح کے بھی اعتماد اور یقین نہیں ہے. تو آپ ایبسلیوٹلی. ہمارے کچھ منجمد اثاثے واپس کریں گے، ہمیں پتہ لگے گا کہ آپ سیریس ہیں. اس کے بعد بلاکیڈ ختم کی جائے گی اور ایک 30 to 60 ڈیز کی سیز فائر میں ہم بیٹھ کے باقی جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو 13-12 موضوع جتنے بھی رہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتا یہ ہے کہ ایک غیر معقول رویے کے ساتھ ایران سے وہ چیز لے لے جو میدان جنگ میں اس کو حاصل نہیں ہوئی، جو وہ آپریشن کرتے ہوئے بھی ان کو جو ڈسٹ تھا یورینیم کا وہ نہیں ملا. 1 گرام یورینیم ان کو ایران سے لے کے جانے کی اجازت نہیں دی ایرانیوں نے. اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکے یہ جنگ کی صورتحال میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر گورنمنٹ کو چینج نہیں کر سکے. تو یہ تو ایک خام خیالی ہے، ایک بے وقوفانہ سوچ ہے. جو چیز آپ کو جنگ میں نہیں ملی وہ ایرانی آپ کو نیگوسیشن ٹیبل پہ کیسے دیں گے؟ اس لیے ایران بار بار کہہ رہا ہے ہم بالکل یورینیم کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے. فور دا فرسٹ فیز اٹ وڈ بی کہ آپ ہمارے منجمد اثاثے ریلیز کریں اور ہم آبرائے ہرمز کو کھولیں گے، آپ بھی اپنا بلاکیڈ ختم کریں. 30 یا 60 دن کے جنگ بندی کا نیا معاہدہ کر کے ہم 30 سے 60 دن کے اندر باقی جو موضوعات ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنے کو بالکل تیار ہے. لیکن یہ جو بار بار ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کے نیوکلیئر ویپنز کے پیچھے ہے، یہ خمینی آیت اللہ خمینی صاحب سے لے کے آیت اللہ شہید خامنئی صاحب سے ابھی تک بھی ایران کی ایک ہی موقف ہے کہ ہم کبھی بھی نیوکلیئر بام نہیں بنائیں گے. تو یہ جو ریٹرک بار بار سنا رہے ہیں ٹرمپ سب کو، یہ صرف اور صرف اپنے کانسٹیٹوئنسیز کو اور دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایران ایک بہت بڑا خطرہ تھا اس لیے ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. اسپیکنگ آف اسٹریٹ آف ہارموز، ایران نے کہا تھا کہ جو بھی یہاں سے جہاز گزریں گے ان پہ وہ ٹول ٹیکس لگائے گا. ڈو یو تھنک ایران ول ایکچولی بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دیٹ اور یہ صرف ایک اسٹانس ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بہت کلیئر ہے، اوکے. ایران نے بہت کلیئرلی کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو سٹیٹس ہے وہ جنگ سے پہلے کی صورتحال میں کبھی بھی واپس نہیں جا سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز اب سب کے لیے کھلا نہیں رہے گا. یہ کھلا رہے گا تو بالکل بزنس کمپنیز کے لیے، شپس کے لیے، اور جو جہازیں وہاں سے گزرنا چاہ رہے ہیں اور ایران کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے وہ تو گزر سکتے.
لیکن وہ ممالک جو ایران کے خلاف سبوٹاج بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں یا ان کے خلاف کنسپریسی تھیوریز کے پیچھے لگے ہوئے، ان کو تو ہم بآسانی اسٹریٹ آف ہرمز کراس کرنے نہیں دیں گے اور ان ٹھیک ہے. سے ہم اپنے اخراجات بھی لیں گے. اب وہ ٹیکس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹول کی بات نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عمان اور ایران دونوں کے درمیان میں بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو پیسفلی ہم رکھیں، ہمارے اخراجات ہوتے ہیں اس میں، ہم سروس چارج لے رہے ہیں. میرا خیال ہے ایران یہ سروس چارج ضرور لے گا، اسپیشلی ان کمپنیز اور ان ملکوں سے جو ایران کے ساتھ دشمنی کریں گے. بیسکلی ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو ایز اے لیوریج یوز کرے گا. اس کے بعد جہاں جہاں اس کے اوپر سینکشنز لگیں گے، جو ملک ایران کے اوپر سینکشنز لگائیں گے یا امریکہ کے ساتھ دیں گے یا دشمنی کریں گے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز ان کے لیے بالکل بند کر دیں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے یہ جو ایرانی کہہ رہے ہیں دے آر ڈیم سیریس اباؤٹ اٹ، اور یہ کر کے بھی دکھائیں گے جیسے ابھی تک کر رہے ہیں. جو کشتیاں گزر رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے، وہ صرف اور صرف ایرانی اتھارٹیز کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہی گزر سکتے ہیں. اس اوکے. کے علاوہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کراس کر سکے. میرا یہ سوال ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ ڈو یو تھنک اٹ از جسٹیفائڈ کہ آپ کے خیال میں ایسا کوئی اور پریسیڈنٹ ہے جہاں پہ کنٹریز نے اس طرح سے جو ہے وہ چارج کیا ہو؟ جی بالکل ہے. اوکے. آپ ترکی میں بسفورس کو چیک کریں، جو اسٹریٹ ہے وہاں پہ دوسرے بھی اسٹریٹس ہیں. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک بین المللی یا ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے. یہ انٹرنیشنل واٹر وے نہیں ہے. اچھا. انٹرنیشنل واٹر وے کی آپ جب تفصیلات دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ ایک بالکل ایران اور عمان کے درمیان ایک آبراہ ہے جو ایران اور عمان کے درمیان ہی مینیج ہو پائے گا. اوکے. اور دوسری بات یہ جس کنونشن کی یہ بات کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی کنونشن، اس کا ایران تو اس کا سگنیٹری ہی نہیں ہے. جب اس اوکے. کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران اور عمان اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ بین المللی یا انٹرنیشنل واٹر وے نہیں ہے، تو یہ اپنے جس طرح اپنے مفادات میں ان کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے اوپر کنٹرول جما سکیں گے، جیسے کہ ترکی نے بسفورس کے اوپر کیا ہے یا اوکے. دوسرے بہت سارے اور بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں جیسے پاناما کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ کہ یہ آرٹیفیشلی بنا ہوا ہے، اس لیے وہ ان کے اخراجات کمپنیز نے وہاں پہ پیسے خرچ کیے. ایران کہہ رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو پیسفل رکھنے کے لیے ہمارے بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، تو آپ کو ہمیں پیمنٹ دینی ہوگی. بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ایران کی ایک ایسی لیوریج ہے جہاں سے یہ لوگ جنگ سے پہلے ایران کو سینکشنز میں ڈال کے ایرانی شپس کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ان کو شیڈو فلیٹس یوز کرنا ہوتا تھا، اور ایران کی اسی آبراہ سے یہ لوگ اپنے کاروبار کر رہے تھے. اب جب یہ ایز اے لیوریج یوز ہو رہا ہے تو ظاہر ہے ایران اب انٹرنیشنل کنونشنز کی بات نہیں سنے گی جس کا سگنیٹری بھی نہیں ہے، اور یہ اپنے ملک اور سالمیت کے مفادات کو ہی مد نظر رکھے گا. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب، ایز یوزول 2 اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ اور ایران کی جانب سے. اسکاٹ بیسنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان 37 ایئرس ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کو چھوڑنے پہ آمادہ ہے، اور جبکہ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کہہ رہے ہیں کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو کوسچن آف ٹاکس ریگارڈنگ دا نیوکلیئر پروگرام. اگین completely different statements from two sides. What is the real truth? What do you think it's cooking? دیکھیں ایک تو یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اگر آپ بس تھوڑا سا ہسٹری دیکھیں، Yeah. ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو معاہدہ JCPOA اور دوسرے جو 5 ممالک تھے، 2015 میں جو اگریمنٹ ہوا تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں یہی چیز تھا کہ ایران اپنا نیوکلیئر انریچمنٹ کی لیول اس سطح پہ لے آئے گا جو امریکہ کو مورد قبول اور منظور ہو، اور ایران نے وہ سائن کر کے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا. تو یہ بہت غلط بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ایران اس کے اوپر کبھی عمل درآمد نہیں کیا یا 36 ایئرز یہ ہسٹری میں نہیں. یہ 2015 کی ایگریمنٹ ہے ہمارے سامنے. Right. اس کے ساتھ ساتھ جب ایران اس کے اوپر فلی عمل درآمد کر رہا تھا تو یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیشلی ٹرمپ آ کے اس معاہدے کو انہوں نے پھاڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے منظور نہیں ہے. اگر بقائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، بقائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ فرسٹ فیز میں آپ ہمیں بائی فورس یہ منوائیں کہ آپ اپنا یورینیم انریچمنٹ کینسل کریں، اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کے پاس 400 پلس kg 60% پلس انرچ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالہ کریں. یہ وہ سیکنڈ اور تھرڈ فیز میں ہم بات کریں گے. اگر فرسٹ فیز میں اس کے اوپر بات کریں گے تو ایران اس کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہوگا. Okay. Another piece of news. امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے جو ہیں وہ ضبط کر لیے ہیں،
اور نئی انسداد دہشت گردی کی پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کیا ہے. دیٹ مینس ایڈڈ اکنامک پریشر. ہاؤ ڈو یو تھنک ایران از گوئنگ ٹو فیس دس؟ دیکھیں، یہ صرف ایران کی بات نہیں ہے، یہ شاید دنیا کی ہر طرف اگر آپ کسی بھی ہسٹری چیک کریں، معمول کے حالات یہ ہیں کہ جنگ کے اسپیشلی جنگ کے بعد اکنامک حالات کسی بھی ملک کے ٹائٹ ہوتے ہیں. ٹرو. اسی طرح ایران کے اندر بھی یہی حالات ہے اور اس سے ایران مستثنا نہیں ہے. یہاں پہ بہت سی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. مہنگائی ایک سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے اگریڈ. اور اس کے نتیجے میں عوام کو معاشی اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے. اگر یونائٹڈ اسٹیٹ بار بار یہ اپنا جو رویہ ہے اس کو جاری رکھتا ہے اور ایران کے اوپر مزید دباؤ اور سینکشن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پریشانی جنریٹ کرنا چاہ رہا ہے، مور پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ایرانیوں کے اوپر. لیکن ایرانی عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے صبر اور قومی اداروں پر اعتماد بہت ضروری ہے. دیکھیں، ایران کے اوپر آلریڈی $300 بلین سے زیادہ اب تک نقصانات ہو چکے ہیں. اگر یہ جنگ بندی میں ابھی اترتے ہیں اور وداؤٹ گیٹنگ اینی تھنگ آؤٹ آف امریکن پاکٹ اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز پاکٹ، یہ اگر اس جنگ سے نکلتے ہیں تو پھر ایران کو خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اور وہ بار بار اپنے سینکشنز کو آگے لے کے جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیگوسیشنز ہے اٹس ویری مچ کلوزڈ اینڈ ویری مچ لنکڈ کہ امریکہ اس سینکشنز میں تھوڑی سی نرمی دکھائے تاکہ ایران بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ اپنے میکسیملسٹ پوائنٹ سے منیملسٹ پوائنٹ کی طرف آئیں. لیکن یہ جس طرح بار بار دباؤ ڈال رہے ہیں، سینکشنز ڈال رہے ہیں، اس کا صرف اور صرف میرا اپنے نظریے میں یہ ہے کہ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں ان کو ڈی ریل کیا جائے تاکہ ایران اتنا پریشر میں آئے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس ڈیل سے نکل آئے. لیکن ایران بہت سمجھداری سے یہ سارے معاملات دیکھ رہا ہے اور بیسکلی ایران کو پچھلے 40 سال سے یہ سینکشنز میں ڈال رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا سینکشن ڈالیں گے ان کے اوپر؟ ایران اس سینکشنز کو کیسے ٹرن کرنا ہے اور کیسے اس سچویشن سے نکلنا ہے، اس کا پریکٹس 40 سال سے کر رہا ہے اور ایک دو اور سال بھی کر سکتا ہے. آلرائٹ. جو ریسنٹ ملٹری کلیشز ہوئے ہیں جس میں جو ہے ایران نے کویت کے فضائی اور دفاعی نظام کو جو ہے ٹارگٹ کیا، تو آپ کے خیال میں what are going to be the effects of this on the Gulf countries and the situation in the Middle East region? دیکھیں، ایران نے یہ بہت کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ایران پر ہونے والے کسی بھی حملے کا جواب خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات اور اڈوں کے خلاف کہیں زیادہ شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا. یہ جو کویت کے اوپر حملہ ہوا یہ شدید رد عمل تھا کہ ایرانی IRGC کی بوٹس کے اوپر امریکن میرینز نے اٹیک کی تھی اور ایک دو میزائلز کویت سے ہی فائر ہوئے تھے. تو اسی طرح یہ تاثر بھی موجود ہے کہ ایران نے گزشتہ مہینوں کے دوران اپنے اہم عسکری صلاحیتوں خصوصاً میزائل کی جو ٹیکنالوجی اور قوت ہے اس کو دوبارہ منظم اور مضبوط کیا ہے. اور اگر اس پر کوئی وسیع تر جنگ ایران کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران میرا خیال اس کے لیے بالکل تیار ہے. لیکن بات یہ کہ کیا یہ تنازع مزید آگے بڑھے گا یا ٹرمپ ریئلی از ریڈی ٹو ایکسٹینڈ دا وار؟ مجھے نہیں لگتا ہے. اس عالمی جو معاشی بحران ہے، توانائی کی منڈیاں کو چیک کریں، تجارتی راستے، مالی استحکام اور دنیا کے مختلف خطوں میں سیاسی جو ترجیحات ہے، ان سب میں اس کشیدگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بدترین صورتحال کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوتے رہیں گے. یہ کچھ ایران کے اوپر کریں گے، ایران اس کی جوابی کارروائی میں خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، لیکن ہم کسی بہت سیریس وار کی طرف نہیں جا رہے. اور لاسٹ پوائنٹ، ہم مزید گرمیوں کے سیزن میں انٹر ہو رہے ہیں. ایرانی حکام متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران کی بنیادی ڈھانچوں کے اوپر یا دوبارہ اٹیک کرتے ہیں امریکن، تو ایران اب خطے کے جتنے بھی ممالک انوالو ہے اور ان کے ساتھ دے رہے ان سب کے اوپر بے تحاشا میزائل برسائے گا. اور یہ یاد رکھیں اس شدید گرمی میں وہ اپنے میٹھی پانی کی جو ڈیزائلیشن پلانٹس ہے اس سے یہ اپنے میٹھے پانی لیتے ہیں. گرمیوں میں ان کو شدید بجلی کی ضرورت ہے اور ایران ان کی مقابلے میں کہیں اس توازن سے بہت بہتر سچویشن میں.
تو یہ گلف کنٹریز بھی جانتے ہیں, امریکہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ وار کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ پھر پورا ریجن کے اندر تباہی پھیلا دے گی ایران. اس لیے مجھے لگتا ہے ٹیٹ فور ٹیٹس ہوتے رہیں گے, کوئی خاص ایکسٹینڈڈ وار کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. I'm just wondering کہ during the start of our conversation آپ نے کہا تھا کہ وار تو ریزیوم ہوگی, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہلکے پھلکے بس کلیشز ہیں. So I'm just a bit confused. Can you just elaborate a bit on that? Yes. I will elaborate. دیکھیں یہ جنگ جس کے ہم بات کر رہے ہیں ابھی, یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہے. یہ جو کویت کے اوپر ہو رہا ہے, یا امریکی بحری بیڑے یہاں پہ ہیں یا وہاں پہ فائر کر رہے ہیں, ایران کی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں, یہ کوئی بہت بڑا ایکسٹینڈڈ وار نہیں ہوگا, یہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہوگا. کیونکہ سب کو پتا ہے, ٹرمپ کے اپنے ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو اس جنگ سے نکلنا چاہیے. جو میں وجودی جنگ کی بات کر رہا تھا, ایگزسٹنشل وار, وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے, جو یہ آگے بہت آگے تک جائے گا جب تک ایک فریق بالکل ہتھیار نہ ڈالے. لیکن یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے, یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ٹیٹ فور ٹیٹس ہوں گے. رائٹ, ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ امریکہ کے بغیر تو جو ہے وہ اسرائیل جنگ کر ہی نہیں سکتا. تو where do you think things will lead to? دیکھیں, اٹ ویری مچ ڈیپینڈس کہ اسرائیل کے پاس ٹائم فریم 3 مہینے سے کم بچا ہے, تاکہ ان کی جو نئے انتخابات ہو رہے ہیں, وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اس میں کیا نتائج نکل سکتے ہیں. آلریڈی اسرائیلی خود بھی فیڈ اپ ہو چکے ہیں, وہ بھی کافی تھک چکے ہیں, اور دنیا میں ان کا امیج بھی برباد ہو چکا ہے. اب ان کا جو ریئل فیس ہے, جو ایران پچھلے 40 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ زائنسٹ رجیم ایک کینسرس سیل ہے, جو امام خمینی صاحب کہتے تھے, وہ اب پورا دنیا کو پتہ چلا ہے. بات یہ کہ اب ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کب تک فار دا سیک آف گریٹر اسرائیل اپنے اور اپنے مفادات کو قربانی کرتے رہیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر چل سکیں گے. پریشر بہت زیادہ ہے دونوں سائڈوں کے اوپر, اور امریکہ کو چاہیے کہ جلد از جلد اس جنگ سے نکل آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی ون کارڈ دیے بغیر ٹرمپ اس جنگ سے کیسا نکل سکتا ہے. وہ ون کارڈ ڈھونڈ رہے ہیں, اور جس دن ان کو ون کارڈ مل جائے, میرا خیال ہے کہ اس جنگ سے نکلیں گے. لیکن دوسرے سائڈ پہ ایران یہ ون کارڈ دینے کو تیار نہیں ہے جب تک اس کے پاس وہ جو شرائط ہے ایران نے جو رکھی ہے وہ ایران کو نہ ملے. تو اگر ایران کو وہ شرائط, جیسے کہ میں نے عرض کی, منجمد اثاثے ہیں یا ان کے سینکشنز میں ریلیف ہے, وہ اگر ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یورینیم کے اوپر کچھ ون کارڈز ٹرمپ کو ملے تاکہ اس جنگ سے نکلے. اس کے بعد بات رہتی ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو کتنا تکڑا سمجھتا ہے کہ وداؤٹ دا ہیلپ آف یونائٹڈ اسٹیٹ وہ دوبارہ ایران کے اوپر ایگریشن کرنے کو تیار ہوگا. میرا نہیں خیال ہے وہ نیا موقع نہ ملے, ایک نیا بہانہ ملے, اور امریکن کے فل سپورٹ ان کو دوبارہ حاصل نہ ہو. اس لیے مجھے لگتا ہے سچویشن بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن نہ ہم بالکل فل فلیج وار کی طرف جا رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی ویری کمنگ پیس نظر آ رہی ہے. آپ نے ون کارڈ کی بات کی. وٹ ڈو یو تھنک از گوئنگ ٹو بی اے ریئلسٹک ون کارڈ, جو اس پہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں, ریئلسٹکلی اسپیکنگ؟ دیکھیں, ون کارڈ میں یہ ہوگا کہ یہ بار بار ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں گارنٹی لینا چاہتا ہوں کہ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو ایران کے لیے کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ایران نے تو 40 سال سے کہہ رہا ہے کہ میں نیوکلیئر بم بنانا نہیں چاہ رہا. True. اب ون کارڈ یہ مل سکتا ہے ٹرمپ کو کہ یہ جو ایران کی ریٹرک ہے, ایران کی ایکچولی آئیڈیالوجی ہے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کے ویپنز نہیں بنائیں گے جو کہ میس مرڈر کرے گا یا میس کیجویلٹیز کریٹ کرے گا. تو ایران کہہ سکتا ہے کہ نیگوسیشنز میں ٹھیک ہے, ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اپنے نیوکلیئر انریچمنٹ کے لیول پہ بالکل اپنے سیوک نیسیسٹیز کی بنا پر 3 to 5% یا 10% کے پہ آئیں گے, جو 40 سال سے کہہ رہے ہیں. یہ اگر ملتا ہے تو ٹرمپ اس کو ایز اے ون کارڈ شو کر کے اس جنگ سے نکلے. اچھا, ویسے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں لگتی یہ ساری پریکٹس امریکہ کی؟ کیونکہ خمینی صاحب جو تھے انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا تھا اگینسٹ نیوکلیئر ویپنس, اور ابھی جو حالات چل رہے ہیں اٹس آلموسٹ لائک کہ ایران کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ مطلب یعنی کہ دے شوڈ ہیو, اف دے ہیڈ اے نیوکلیئر ویپن تو نیوکلیئر ڈیٹرنس جو تھی اس کی بنیاد پہ یہ حالات یہاں تک پہنچتے ہی نہ. سو ڈو یو تھنک کہ اینی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ور اچیوڈ آؤٹ آف دس؟ دیکھیں, مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایرانیوں کو دھکیل رہے ہیں یہ سارے
اسرائیل اور امریکہ نیوکلیئر بم بنانے کی طرف. لیکن فی الحال جو ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز ہے، میرا خیال ہے یہ کسی بھی نیوکلیئر بم سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے. اس لیے ایران نہ اس کو چھوڑ دے گا اور نہ اس کے جو لیوریج ہے اس کو بآسانی کسی اور کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے دے گا. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ایران از پلئنگ اٹس کارڈ ویری ویل، اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ہی ایز اے ایٹمک بام سمجھ رہے ہیں ابھی. بالکل ٹھیک ہے. مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو از دیٹ کہ ڈو یو تھنک کہ مستقل جنگ بندی ہو سکے گی، اینڈ اف یس فائنل جو ڈاکیومنٹ ہوگا جس پہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اگری کر پائیں گے، رفلی وٹ ڈو یو تھنک اٹ وڈ لک لائک ریئلسٹیکلی؟ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی، ایران اور امریکہ کے درمیان میرا خیال ہے ہم جنگ بندی کی طرف امیدوار رہ سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی ہو، لیکن مکمل جنگ بندی اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ پانڈورا باکس ہے جو کھل گیا ہے. اور جس طرح میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ ایگزسٹنشل وار میں تبدیل ہو گیا. اب تک اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سامنے نہیں لڑ رہے تھے، یہ پراکسیز کے تھرو ایک دوسرے کو ڈسٹرب کر رہے تھے. لیکن جب بات اس پہ پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کر رہے ہیں دونوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ خوشگمانی نہیں رہنی چاہیے کہ یہ ایک پرماننٹ سیز فائر ہوگی. یہ بریدنگ اسپیس مل سکتا ہے دونوں سائڈوں کو، یہ بریدنگ اسپیس سال تک بھی جا سکتا ہے، لیکن the war is imminent. اور اس کے علاوہ ان جو آئیڈیالوجی کی وار ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. ایک فریق کو ہتھیار ڈالنا ہی ہوگا. فی الحال ایران وہ فریق نہیں ہے جو ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ ہو. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے سنو ڈیجیٹل، اور ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں، اور ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن ریگارڈنگ دا یو ایس ایران سچویشن، دا افیکٹس آن دا ریجن اینڈ افیکٹس گلوبلی ایز ویل. اسٹے ٹیونڈ ود اس.